اور آپ کے پاس ایک ایسا کلائنٹ آ گیا ہے جو آپ ولنگ ہو گیا کہ آپ کو منتھلی اس نے 300-400 کے آرڈر پلیس کرنے ہیں، تو آپ کی سب سے بڑی پہلی کوشش کیا ہوگی اگر آپ سمجھدار ہو پھر کہ آپ آرڈر آپ کا کینسل بھی ہو جائے گا، اس کو ریفنڈ بھی پہنچ جائے گا. فائور اس چیز کو بالکل بھی ایکسپلور نہیں کرے گا کہ غلطی سیلر کی ہے یا بائر کی ہے. میں نے اسپورٹ سے بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ ہمارے فیملی ممبرس کے اندر اگر سارے فری لانسرز ہیں تو ہم سب کو ایک ریکگنیشن چاہیے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ فائور تو آپ کا پروڈکٹ ویو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. خواتین و حضرات السلام علیکم، ویلکم ٹو دی پلیٹ فارم آف انٹولڈ ریجنل. آج میرے ساتھ میرے بہت پیارے دوست اور اس ٹیم کے ایک ممبر، انٹولڈ ریجنل کے ممبر جنید بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک. کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج یہاں پر؟ بہت اچھا لگ رہا ہے انٹولڈ ریجنل کے پلیٹ فارم پہ. آج خود کو ہم فلم کر رہے ہیں. لیکن آپ کا اپنا بھی تو کوئی ایکسپیرینس ہے نا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ شیئر کریں. اس لیے نہیں کہ آپ جو ہے وہ انٹولڈ ریجنل کے فاؤنڈر ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ ایک ایک پورا سیٹ اپ چلاتے ہیں. وہ سیٹ اپ آپ خود ایکسپلور کریں گے، کروائیں گے. ہم لوگ سب فاؤنڈر ہیں اس کے، ایسی بات نہیں ہے کہ خالی میں فاؤنڈر. سب کی کولیبریشن کے ساتھ یہ چیز چل رہی ہے. آپ بہت ہمبل ہو رہے ہیں لیکن میں آپ کو آج جس لیے انوائٹ کیا ہے نا، اور وہ ایک اوور آل ٹاپک جو ہے بہت زیادہ اپنے پاکستان میں اب سرکولیٹ کر رہا ہے، خاص طور پہ 2020 کے بعد سے. تو میں آپ سے آپ کی اجازت سے چاہوں گا کہ آپ وہ شیئر کریں. تو سنائیں ویسے کیا چل رہا ہے؟ میری لائف میں دو چیزیں چل رہی ہیں اس ٹائم. ایک فری لانسنگ چل رہی ہے، دوسرا امیزون کی طرف ٹچ ہو رہا ہوں، تیسرا میرا MBA چل رہا ہے. ماشاء اللہ. 3 چیزیں لے کے میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. جس ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے فری لانسنگ. فری لانسنگ ہے رائٹ. تو میں نے خود کووڈ میں سٹارٹ کیا تھا، کووڈ-19 میں. اور موٹیویشن کس سے تھی آپ کی؟ موٹیویشنز ایسا کوئی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ نے نصیب میں لکھا ہو تو وہ خود بخود ہوتا ہے. تو اسی سے ہی میں نے سٹارٹ کیا. ایک میرے سامنے ایک کہتے ہیں ایک چیز آئی، اسی کو میں نے پکڑا اور میں چل رہا ہوں، آج تک لے کے چل رہا ہوں. تو آپ کی انیشیل اسٹڈی لودھرا میں؟ میری انیشیل اسٹڈی لودھرا کی ہی ہے، اور میں نے انٹر بھی ادھر سے کیا ہوا ہے، DBA. اس کے بعد BBA میں نے بھاولپور سے کیا ہے. MBA میں بھاولپور سے کر رہا ہوں، پروسیڈ کر رہا ہوں NCBA سے. تو آپ کا جو بیک گراؤنڈ تھا، لائک جب آپ بچے تھے، لڑکپن کی ایج میں، سیکھنے سے ریلیٹڈ میں بات کر رہا ہوں، گھر میں آپ کو کتنی وہ تھی ایک انوائرمنٹ، آزادی کتنی تھی؟ لائک لیپ ٹاپ، کچھ بچے ہوتا ہے ہمارے ٹائم پہ بچوں کو لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرز نہیں دیے جاتے تھے. آپ کا کیا اس میں تھا؟ اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ گھر کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. مجھے میرے بابا نے 2005 یا 2006 کے اندر پینٹیم 3 آئی گیس آتے تھے تب، اور تب وہ میرے خیال سے 45,000 کا ملا تھا اس دور کے اندر. وہ لے کے دیا تھا. شروع سے گیمنگ شیمنگ کرنی ہے، کمپیوٹر کے ساتھ پنگے لینے ہیں، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی CPU کو کھول کے دیکھ رہے ہیں. اس چیز کی فریڈم تھی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس چیز کی فریڈم نہیں تھی. گیجٹ کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ جتنا بچے کو انٹریکٹ کرنا چاہیے تو وہ اس کی لائف کیریئر کے اندر بہت بڑا کام آتا ہے. اس کے اندر اب دیکھیں آج آپ کے سامنے میں کتنے لیپ ٹاپ کے ساتھ بیٹھ کے کھیل رہا ہوں. کبھی نا میرا دل کرتا ہے اردو پوائنٹ کی طرح نا ڈاکیومنٹری بناؤں ایک. یہ شخص 12 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے، کیسے کما رہے ہیں؟ 12 لاکھ مہینہ بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ کمائیں گے. میرا آپ سے نا پہلے ہمارے بچوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ بچے تو ہم خود بھی ہیں، بچوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے یار کہ وہ ایک تھم نیل کو اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. 12 لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ پر منتھ. ٹھیک ہے، میرا آپ سے یہ ہے کہ جو یہ 12 لاکھ والا پوٹینشیل ہے، یہ فری لانسنگ میں پاسبل ہے؟ میرے اس چیز کے اندر 2 ویو پوائنٹس ہیں. فرسٹ آف آل یہ ہے کہ 12 لاکھ کمانا، بوسٹ ایک دم لے کے آنا آ سکتا ہے. مگر جو چیز لے کے میں چلتا ہوں نا وہ ہے کہ اسٹیبلٹی. آپ بے شک 3 لاکھ کماؤ 2 لاکھ کماؤ، لیکن آپ کے اسٹیبل ہونے چاہیے، پر منتھ ہونے چاہیے. ایسے جو آپ نے کوئی نہیں کرنا کہ ایک دم آپ نے بوسٹ پکڑنا ہے اس کے بعد اگلے مہینے 0. صحیح. اس چیز کو، یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ کور میں ان دی پوڈ کاسٹ میں جو نیکسٹ ہم ڈسکشن کریں گے اس چیز کو میں کور کروں گا. اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میرا آپ سے جو اگلا کوسچن ہے، آپ کی اسٹیبلٹی کی جو آپ نے بات کی ہے، اس کو کیسے ایکسپلور کر رہے ہیں آپ؟ اسٹیبلٹی کی جو ہے ہم کس طرح ایکسپلور کر رہے ہیں، میں پرسنلی جن کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو میں لانگ ٹرم لے کے چلوں. لانگ ٹرم لے کے کیسے چلنا ہے؟ میری جو فیلڈ ہے وہ اکاؤنٹنگ اینڈ بک کیپنگ ہے.
تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پر منتھ ان کو سروسز پرووائڈ کی جائیں، ان کو اس چیز میں کی طرف قائل کیا جائے کہ وہ ہماری منتھلی سروسز کو سبسکرائب کر لیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک مجھے فریلانس پلیٹ فارم کی کو مجھے نہیں پکڑنا پڑتا، اس پہ مجھے نہیں رہنا پڑتا. اگر میری ان کیس اگر میری پروفائلز یا فریلانس پلیٹ فارم بند ہو چکے ہیں، میرے پاس میرا کلائنٹ پرسنلی ہے جو مجھے ہر منتھ پے کرے گا ہی کرے گا. اس چیز کے اندر ایک تو آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، دوسری آپ کو جو ایک مائنڈلی آپ کی ٹینشن ہوتی ہے اس چیز سے آپ بچ جاتے ہو. اچھا، کون کون سے پلیٹ فارم پاکستان میں اس ٹائم زیادہ چل رہے ہیں؟ میری نظر میں اپر زیادہ چل رہا ہے. پہلے اپر کا آتا ہے، اس کے بعد فائیور آتا ہے. اپ وقت پہلے آپ نے کیوں رکھا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ فائیور پہ چندی چور کلائنٹس آتے ہیں، 100 والے 200 والے. مگر ان دی کیس مگر میں اپر کی بات کروں، جس فیلڈ کے اندر میں کام کر رہا ہوں میں اسی کا بتا سکتا ہوں کہ جو کام ہم 100 پہ کر کے دے رہے ہوتے ہیں، اپر کے اوپر وہی فری لانسر 300 میں پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. تو میرا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ زیادہ ٹرینڈ اگر دیکھا جائے، بیکاز یو ہیو گین سو مچ ایکسپیرینس، اس لیے آپ نے اپ وقت کا نام لیا، لیکن جب میں فائیور کی بات کرتا ہوں بچے بہت زیادہ فائیور پہ ان ہیں. مے بی اب وہ فائیور کا AI سسٹم تھوڑا سا بچوں کو دور لے گیا ہے، لیکن میرا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ کلائنٹ باہر لے کے آئیں، ٹھیک ہے، باہر سے مراد ہے کہ آپ اسے پرسنل کانٹیکٹ میں لے کے آئیں ان کیس آپ کا اکاؤنٹ کو کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو میٹر زیادہ کیا کرتا ہے، کلائنٹ کو باہر لے کے آنا یا اس کو اسی اکاؤنٹ پہ رکھ کے سسٹم کو رن کرنا کہ یار میرا اکاؤنٹ بھی چلتا رہے اور کلائنٹس بھی آتے رہیں؟ دیکھیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ آپ کے اگر کلائنٹس جو ہیں آپ فائیور سے باہر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو مائنڈلی ٹینشن نہیں رہتی. آپ کی پروفائل، سپوز آپ کی پروفائل چل رہی ہے اور آپ کے پاس ایک ایسا کلائنٹ آ گیا ہے جو آپ ولنگ ہو گیا کہ آپ کو منتھلی اس نے 300-400 کے آرڈر پلیس کرنے ہیں، تو آپ کی سب سے بڑی پہلی کوشش کیا ہوگی اگر آپ سمجھدار ہو تو کہ آپ اس کو باہر لے کے آؤ. باہر جب لے کے آؤ گے تو آپ کو کلائنٹ پرسنلی ہو جائے گا. اگر فائیور پروفائل بند ہو جاتی ہے کسی نہ کسی نظر میں کسی وجہ سے، تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا. اور میری نظر میں آپ کا جو کویشچن تھا کہ ورتھ اٹ رہتا ہے نہیں رہتا، مجھے لگتا ہے کہ ورتھ اٹ ہے. اگر آپ کلائنٹ کو باہر لے کے آ جاؤ، اگر آپ کی پروفائل بند بھی ہو جائے نا، آپ کا 300-400 تو کنفرم آتا ہے، کیونکہ ابھی آپ انیشیل اسٹیج کی بات کر رہے ہو. اچھا، تو میرا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اکاؤنٹس بند کیسے ہوتے ہیں؟ اکاؤنٹس 2 ریزن کی وجہ سے بند ہو رہے ہیں جو میں نے ابھی تک ایکسپیرینس کیا ہے اس چیز کا. ایک تو آپ کو ایلیگل سروس دیتے ہو جو کہ الاؤ نہیں ہے. ہماری فیلڈ کے اندر اکاؤنٹنگ کے اندر اکثر لوگ بینک اسٹیٹمنٹ ایڈٹ کروانے آ جاتے ہیں، بینک اسٹیٹمنٹ ایڈٹ کرانے اور انوائسز ایڈٹ کروانے آ جاتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ وہ بیک اینڈ کے اندر کچھ انہوں نے ٹرانزیکشنز ایسی کی ہوتی ہیں ایلیگل، جو ان کے بینک کو یا ان کے آرگنائزیشن کو پروف کرنے کے لیے کہ لیجٹ ہیں، وہ ہم سے انوائسز اور بینک اسٹیٹمنٹ ایڈٹ کرواتے ہیں. اور دوسرا بینک اسٹیٹمنٹ ایڈٹ کرنے کا جو بار گورے ان کا ٹرینڈ یہی ہے کہ وہ اپنا لون اپروو کرواتے ہیں، اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کے ٹرانزیکشنز دکھاتے ہیں اور بینک کو دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا ارن کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اتنے ملینس اتنے بلینس جو ہے لون چاہیے. تو میں نے 3-4 بار یہ سروس پرووائڈ کی ہیں. میں نے جون کے اندر بھی یہ سروس پرووائڈ کی جس وجہ سے میرا اکاؤنٹ بند ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نہیں کر رہا. نہیں، اب میرا یہ پوچھنا ہے کہ فائیور تو آپ کا پروڈکٹ ویو کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ فائیور ہمارا پروڈکٹ ویو نہیں کرتا، مگر ہماری جو ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہے کلائنٹ کے ساتھ، میں اسے ٹریس ہو گیا تھا. میں نے وہاں پہ بات کر لی تھی، آرڈر میں پکڑ لیا تھا، مگر میں نے جب کمیونیکیشن کر رہا تھا کلائنٹ سے، کچھ چیزیں پوچھ رہا تھا، تو فائیور کے AI نے ڈیڈکٹ کیا اس چیز کو. میرا اکاؤنٹ ریویو میں چلا گیا. ریویو میں 2 مہینے کے بعد میرا اکاؤنٹ ڈسیبل ہو گیا تھا وہ والا. اچھا، ایک کلائنٹ آتا ہے، بعض دفعہ کلائنٹ کی طبیعت بھی ایسی ہوتی ہے، آپ کو کہتا ہے کہ میں نے فلاں XYZ کام لینا ہے آپ سے، آپ اسے کام کر دیتے ہو اور اس کے بعد وہ پیمنٹ کینسل کر دیتا ہے، وہ آرڈر ہی کینسل کر دیتا ہے، اس کو اس کا پروڈکٹ بھی مل جاتا ہے. تو اس صورت میں آپ کو فائیور کوئی مطلب سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں؟ لاسٹ ویک میرے پاس ایک کلائنٹ آیا، اس کا باربر کی شاپ تھی. اس نے نا پروجیکشنز بنوائی تھیں لون اپروو کرانے کے لیے مجھ سے. میں نے اس کو کام کر کے دیا، ہر طرح سے سیٹسفائی کیا. اس نے ڈلیوری اپروو کر دی، ریویو بھی لگا دیا. 14-15 دن کے بعد مجھے آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کا کام ٹھیک نہیں تھا، میرے بینک نے یہ مسئلے نکال کے دے دیے ہیں، اب آپ مجھے کر کے دو، اگر نہیں کر کے دیتے تو میں آپ فائیور سپورٹ سے بات کرتا ہوں. میں نے ڈیوریشن دیکھا، 14 دن گزر چکے تھے. میں نے اس سے میں نے کہا آپ جا کے کہو. میں نے کہا فائیور آپ کو انٹرٹین نہیں کرے گا کیونکہ ڈلیوری آپ نے خود اپروو کی ہے. جب آپ ایز اے کلائنٹ، آپ نے کبھی ایز اے کلائنٹ اگر کام کیا ہو فائیور کے اوپر، آپ ڈلیوری جب اپروو کرنے لگتے ہو تو وہاں پہ آپ مینشن فائیور کرتا ہے کہ پراپرلی طور پہ اگر آپ اس کو اپروو کر رہے ہو، نیکسٹ ریوین پہ آپ کو چارجز لگیں گے، آپ کو کاسٹ ہوگی. تو اس نے خود ہی اپروو کیا تھا، خود ہی ریویو لگایا تھا، اس کے بعد اس کو انٹرٹین فائیور نہیں کرتا.
اگر ان دا کیس اس کا آرڈر اس نے اپروو نہیں کیا، آٹو اپروو ہو گیا، اور پھر وہ سپورٹ کے پاس جا کے کہتا ہے کہ یہ ایشوز ہیں، یا پھر اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، آرڈر کینسل کروانا چاہتا ہے وہ، پھر آرڈر آپ کا کینسل بھی ہو جائے گا، اس کو ریفنڈ بھی پہنچے گا۔ فائور اس چیز کو بالکل بھی ایکسپلور نہیں کرے گا کہ غلطی سیلر کی ہے یا بائر کی ہے، وہ بائر کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ اس نے اپنی پلیٹ فارم کی ریپوٹیشن جو ہے نا وہ قائم رکھنی ہے۔ تو ملٹیپل اکاؤنٹس بن سکتے ہیں فائور کے؟ بالکل بن سکتے ہیں، ملٹیپل اکاؤنٹس بن سکتے ہیں، مگر اس میں آپ کو آئی پی ایڈریس اور آپ کا جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ ڈیفرنٹ رکھنا پڑے گا۔ مطلب کہ اگر مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ یار میرا 5 اگر میں لیپ ٹاپ لگانا چاہوں، 2 یا 3 لیپ ٹاپ لگانا چاہوں، تو 3 ڈفرینٹ انٹرنیٹ کنیکشنز؟ اس میں 2 سین آتے ہیں، 2 سینیریوز ہیں۔ ایک سینیریو ہی ہے کہ آپ نے اگر سارے لیپ ٹاپ، سارے پروفائلز ایک ہی نیش کے اندر بنانی ہے، پھر آپ کو آئی پی ڈیفرنٹ چاہیے۔ میں نے سپورٹ سے بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ ہمارے فیملی ممبرس کے اندر اگر سارے فری لانسرز ہیں تو ہم سب کو ایک کنیکشن چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک کنیکشن آپ یوز کر سکتے ہو، مگر آپ کی جو آپ سروسز پرووائڈ کرے وہ ڈیفرنٹ ہو۔ فار ایگزامپل آپ ویڈیوگرافی کر رہے ہو، حمزہ جو ہے آڈیو کی سروسز دے رہا ہے، میں اکاؤنٹنگ دے رہا ہوں، تو ہم سارے ایک ہی انٹرنیٹ آئی پی ایڈریس کے اندر بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں۔ اگر ان دا کیس آپ نے ساری سیم سروسز دینی ہے تو آپ جو ہے وہ آپ کو آئی پی ایڈریس ریفنڈ چاہیے۔ اچھا، اب ایک بڑی مزے کی میں چیز پوچھوں گا۔ بچے اگزامپل دیتے ہیں، ماں باپ اگزامپل دیتے ہیں آج کے دور میں بچوں کو کہ یہ دیکھو یہ آن لائن ارننگ کر رہا ہے، اینڈ ہی از ان دا منی، اور یہ بڑا ہوا ہے پیسوں میں۔ کتنی ایز ہے، کتنی کمفرٹ ہے جب آپ فری لانسنگ کرتے ہیں؟ میری نظر میں کمفرٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لحاظ سے اپنی لائف ڈیزائن کرتے ہو، اس سے بڑا کمفرٹ مجھے لگتا نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے ہیلتھ کے ایشوز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ مجھے اس کے اندر فائنینشیل فریڈم نظر آتی ہے، جو کہ سب سے مین پوائنٹ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فریڈم آ گئی لیکن باقی چیزیں کمپرومائز ہو گئی؟ باقی چیزیں کمپرومائز 100% ہوتی ہیں۔ اوکے، تو یعنی کہ یہ ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سبز باغ دکھانے والی چیز ہے۔ اگر کوئی کسی کو ہم بیٹھ کے موٹیویٹ کریں تو اس کو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ فائنینشیل فریڈم ہے، آپ اپنی لائف کو خود ڈیزائن کر سکتے ہو۔ میرے لحاظ سے یہ 2 پوائنٹس ایسے ہیں کہ اگلا بندہ کوئی بھی اٹریکٹ ہو کے اس کے اندر آ جائے گا، کیونکہ میں مارکیٹ میں نے کام نہیں کیا ہوا، آپ نے بھی نہیں شاید کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا۔ میں اس چیز کو اندر جو ہے نا دوسرے کے ساتھ بھی کمپیئر نہیں کرنا میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ میں نے لائف مارکیٹ کے اندر جاب نہیں کی ہوئی آج تک۔ صحیح۔ تو اس میں آپ کو جو سب سے زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے ڈیفیکلٹی، وہ کیا کیا کرنا پڑتا ہے ادر دین ہیلتھ اور ان تمام چیزوں کے مینجمنٹ میں؟ آپ کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے ڈیفیکلٹی میں؟ پہلی چیز جو مجھے فیس کرنی پڑتی ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہے۔ ٹائم مینجمنٹ ایسے ہے کہ آپ کو خود دیکھنا پڑتا ہے کہ یار میں نے اتنا ٹائم اس کو دینا ہے، اتنا ٹائم اس کو دینا ہے، اتنے ٹائم کے اندر میں نے اپنا یہ فلاں کام کرنا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ سب سے میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ میرے پاس ٹوٹلی فریڈم ہے، یا پھر جب میں کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہوں تب میں بیٹھ کے میں ریسٹرکٹیڈ ہوتا ہوں ہر چیز سے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، اور جب میں فری ٹائم ہوتا ہوں مجھے اپنی ٹائم مینجمنٹ میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے اکثر۔ یہ سب سے بڑی جو چیز میں فیس کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک میں سینیریو آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کے پاس اچانک سے کچھ آرڈرز آ جاتے ہیں، کلائنٹ نیو بھی ہیں پرانے بھی ہیں، اور آپ کے پاس ابھی صرف آپ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا پریفر کرتے ہیں کہ ٹیم بنا کے کسی لڑکوں کو کانٹیکٹ میں رکھ کے ان کے ساتھ کام ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، یا پھر آپ ایٹ دیٹ ٹائم آپ کہیں سے ہائر کرتے ہیں کہ یار موقع پہ دیکھی جائے گی، کہیں انٹرنیٹ سے سوشل میڈیا سے میں کسی فری لانسر کو اپنے جیسے کو ہائر کر لوں گا اس موقع پہ؟ میں نے یہ والے لاسٹ ایئر بلنڈرز مارے تھے اس طرح کے کہ کام سے میں فیملیئر بالکل بھی نہیں تھا، میں نے پکڑ لیا تھا کلائنٹ سے اوکے کر کے، مگر جب میں نے سوشل میڈیا یا فیس بک وغیرہ سے ہنٹنگ شروع کی نا کہ میں ایکسپرٹس ڈھونڈوں، تو مجھے کچھ ایسے اسکیمرز ملے تھے جو انہوں نے انیشلی طور پہ کام ایکسیپٹ کر لیا تھا، مگر ان کو کام بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ اس کا ریزن یہ ہو جاتا تھا کہ میری پروفائل ڈیزاسٹر ہو گئی تھی، پروفائل پہ آرڈر کینسل ہو گئے تھے 2 سے 3، انہیں آرڈرز کینسل ہونے کی وجہ سے گگ جو ہے وہ ڈی رینک ہو گئی تھی میری فائور کی۔ تو اس کے بعد سے اب تک میرے پاس جو ٹیم ہوتی ہے، میں پہلے پورا انالیسس کرتا ہوں، کام پکڑتا ہوں، بجٹ ڈسکس کرتا ہوں، ہر چیز کرتا ہوں، اور اگر میں نے آؤٹ سورس کرنا پھر میں اپنا مارجن دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار 30%، 40% یا 50% میں نے آؤٹ سورسنگ والے کو دینا ہے، باقی میں نے خود رکھنا ہے اپنی جیب میں۔ تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اب میں وہ مسٹیکس نہیں کر رہا، اس کی ریزن یہ ہے کہ میں بالکل بھی کینسلیشن نہیں چاہ رہا فائور کے اوپر، مجھے پتہ ہے الٹا میرا نقصان ہے وہ۔ آپ کے کام میں اکاؤنٹنگ میں پیسیو کئی سورسز ہیں کہ نہیں ہیں؟
पैसिव सोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है। मीन टू से कि आपने जो भी करना है वो क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट में रह के ही करना है। कॉन्टैक्ट में रह के ही करना है और उसके अलावा उसकी रिक्वायरमेंट्स पे वर्क करना है। पैसिव इन केस मुझे कुछ नज़र नहीं आता इसके अंदर। जैसे हमारा वीडियो एडिटिंग में हो गया ना कि आपका अगर वीडियो एडिटिंग का क्लाइंट नहीं आ रहा तो आप तब तक यूट्यूब चैनल्स बना लो, उसके ऊपर काम कर लो, उसकी अर्निंग सेटअप जनरेट कर लो, जिसको टाइम लगता है। देखिए अकाउंटिंग के अंदर ना दो चीज़ें आ जाती हैं, 2 से 3 चीज़ें। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक कीपिंग है जो हम मंथली हर बिजनेस को देते हैं। हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ का ट्रेंड नहीं है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम लोग टैक्सेस पे नहीं करते। बाहर हर बिजनेस को, इवन कि आपकी जो नाई की दुकान है ना, उसको भी टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको अकाउंटिंग चाहिए होती है। अकाउंटिंग किस लिए चाहिए होती है? उनको अपना हिसाब किताब सही पता नहीं होता। वो नहीं चाह रहे होते कि वो हाई फिगर बता के टैक्स ज़्यादा पे करें, इसलिए अपने टैक्स को कम करने के लिए वो अकाउंटिंग करवाते हैं, बुक कीपिंग करवाते हैं। ये सबसे मेन रीज़न है और उनके करने की। और दूसरा आपका क्वेश्चन कि अगर हमारे पास उसके क्लाइंट्स नहीं आ रहे होते, ये पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई क्लाइंट आता रहता है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाता है, कोई बुक कीपिंग करवाता है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे आ जाते हैं कि जो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में हैं, जो एकेडमी का काम करवाते हैं अकाउंटिंग का व्हाट्सएप के ऊपर। तो वो सारा ये चलता रहता है। अगर मिसाल के तौर पे एक चीज़ और भी हमारे पाकिस्तान में चलती है, वाइस जो डॉलर्स आते हैं वो सिर्फ आपके पेयोनीर के अलावा कहीं और एक्सेप्ट नहीं हो रहे। लाइक आपका वाइस जो है पाकिस्तानियों के थोड़ा सा सख्त हुआ है, पेपाल पाकिस्तान में सिरे से नहीं है। तो इस चीज़ से आपको कितनी मुश्किलात आपको फेस करना पड़ती हैं? सर्विस प्रोवाइडर आ गए, मैंने खुद जो है $200 पे करके यूएसए का पेपाल और यूएसए का पायनियर बनवाया हुआ है। तो ऐसा मसला नहीं होता। अब देखिए अगर तो कोई ऐसा बंदा है जो इनिशियल स्टेट पे है, जिसके पास ये सोर्सेज नहीं है, उसको मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। बाकी पायनियर के अंदर आपको पता है रिक्वेस्ट अ पेमेंट का ऑप्शन भी आ चुका है। मैं इसको हाईली यूज़ करता हूँ, या फिर कोई नहीं आता उसको वेस्टर्न यूनियन पे लेके आ जाता हूँ। उसके बाद अगर जो पेपाल की एक जूम सर्विस है जो पाकिस्तान में मनी ट्रांसफ़र करती है, XOOM, उसको यूज़ कर लेते हैं। मल्टीपल वेज हैं। तो पाकिस्तान में जूम चल रही है? जूम चल रही है पाकिस्तान से आप सेंड नहीं कर सकते, पाकिस्तान में रिसीव कर सकते हो आप। सही। ये वैसे मैंने कल परसों सुना था, लेकिन मुझे इसका पता नहीं था। मुझे भी किसी क्लाइंट ने बोला था जूम का, लेकिन आई वाज अनअवेयर ऑफ इट। तो मेरा आपसे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको क्या लगता है फ्रीलांसिंग का फ्यूचर पाकिस्तान में बढ़ेगा कि कम होगा? बिकॉज़ इसमें मैं एक पॉइंट ऐड और करता चलूँ कि जो AI सिस्टम जैसे जैसे इन प्लेटफॉर्म्स का अपडेट होता जा रहा है, वैसे वैसे ही फ्रीलांसर्स के लिए बहुत सारी सख्तियाँ आती जा रही हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो जैसे पिछले साल तक वो बड़ी आज़ादी से इंडिपेंडेंटली काम करते थे, लाइक 2-3 अकाउंट बना लिए। अब मैं एक चीज़ ये भी देख रहा हूँ कि जो सोर्स ऑफ इनकम सेम हो तो अगले का अकाउंट भी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप वो फेक ऑर्डर्स पहले लोग लगवा लेते थे, अकाउंट स्टार्ट होने पे 2-3 रिव्यूज़ लगवा लिए और उसके बाद उनका अकाउंट चलना शुरू हो जाता था। लेकिन अब फाइवर पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को फ्यूचर के हवाले से? मैं जो पहला आपका जो क्वेश्चन है कि फ्रीलांसिंग का ट्रेंड कम होगा या ज़्यादा होगा, मुझे लगता है कि ट्रेंड ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ ये कि AI का जो आपने बात की है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरे पास 2-3 क्लाइंट्स ऐसे थे जो बहुत शाणे बनते थे। 3-4 वीक्स पहले एक मेरे पास क्लाइंट आया, वो कहता है ये तो काम ChatGPT से हो जाता है। मैंने उसको करके दिखाओ। जब उसको ChatGPT को कमांड देनी ही नहीं आएगी, ठीक है, तो ChatGPT से आउटपुट कैसे लेगा? ठीक है, आप ये चीज़ देखें कि जो हमारे मिडिल ईस्ट के जो अक्सर लोग होते हैं, अक्सर शायद आपने काम किया या नहीं किया हुआ, वो हमसे भी ज़्यादा अनपढ़ जाहिल गवार हैं। उनको नहीं पता होता कि हमने किस चीज़ को कमांड कैसे देनी है, किस चीज़ को यूज़ कैसे करना है, कोई टास्क हमने किस तरह उसको फुलफ़िल करना है। तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ के अंदर नहीं हूँ कि AI की जो है अफेक्ट करती है। AI अफेक्ट करती है, मगर हमें अपनी स्किल्स को भी तो फिर ग्रूम करने की ज़रूरत है ना। वो कहते हैं ना कि जब तक आप अगर एज अ फ्रीलांसर आप कामयाब रहना चाहते हो ना, तो अपने आप को भी पॉलिश करते रहो, साथ साथ करते रहो। दूसरी बात ये है कि जो आपने फाइवर की बात की कि लोग फेक ऑर्डर्स लगवा के बूस्टअप कर लेते थे, ये कर लेते थे, वो काम अभी भी हो रहा है। मगर अब वो पहले जो है ना वो इस चीज़ के अंदर लोग रिसर्च नहीं करते थे बिल्कुल भी, किस तरह परफॉर्म करना है, किस तरह नहीं करना। अब ये पढ़े लिखे तरीके से हो रहा है। मैं भी कर रहा हूँ इस चीज़ को। कैसे? एज अ प्रॉपर क्लाइंट अकाउंट बना के। तो वो फाइवर डिटेक्ट नहीं करता उसको? फाइवर देखिए ना, फाइवर किस तरह पहले डिटेक्ट करता था। लास्ट ईयर अक्टूबर 2022 के अंदर
یہ سارے اکاؤنٹس بند ہوئے تھے. فائیور نے میرے خیال سے کچھ 40-50 ہزار اکاؤنٹس بند کرائے تھے, جس میں سے میرے بھی کوئی 5-6 اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہو گئے تھے اس کے اندر. اس کی ریزن یہ تھی کہ جن ویز کے تھرو ہم آرڈر پلیسمنٹ کروا رہے تھے وہ سنگل پیمنٹ میتھڈ سے لنک تھے. فار ایگزامپل 5-6 بار اکاؤنٹ ہم نے بنا لیے ہیں, ہم نے پیمنٹ میتھڈ سیم رکھا ہوا ہے. تو فائیور نے جب اے آئی کو کمانڈ دی, مجھے لگتا ہے اے آئی کو اس نے یوز کیا تھا اس چیز کو ٹریس کرنے کے لیے, تو سب اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند ہو گئے تھے وہ والے. اور اب کس طرح ہو رہا ہے, اب اس طرح ہو رہا ہے سمپلی کہ ایک بائر اکاؤنٹ ہے, ایک آئی پی ایڈریس ہے اور ایک ہی پیمنٹ میتھڈ ہے. آپ نے اس کو سیپریٹ کر کے رکھا ہوا ہے, اس کو آپ یوز کرتے ہو, آرڈر پلیس کرتے ہو, کلوز کر دیتے ہو, پھر دوسرا کھولتے ہو, پھر اس طرح کرتے ہو. تو یہ ایک پراپر جو ہے نا وے ہے. کبھی ہماری ان ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تو میں آپ کو پراپر جو میتھڈ میں نے اس کا ایکسپلین کروں گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کل پاکستانی زیادہ چل رہے ہیں اسکیم کے حوالے سے بہت سارے کنٹریز میں, ایون اپنے شہر کا بھی میں نے سنا ہے بھائی کہ ویزا جو ہے دبئی نے بند کر دیا ہے, ورکنگ ویزا جس کو ہم بولتے ہیں. اس کے علاوہ عمرے کا بھی میں کچھ سن رہا ہوں ریلیٹڈ, ابھی کچھ لوگ پکڑے گئے تھے بھیک مانگنے کے لیے کہ بھئی وہ وہاں جا رہے تھے. ایون ایک بندے نے حرم میں کھڑے ہو کے ایک بندے کے پیچھے وہ پڑا ہوا تھا, ویڈیو بنا رہا تھا کہ یار یہ مانگ رہا ہے شخص یہاں پہ. تو میرا آپ سے یہ کوشچن یہ ہے کہ یہ جو اب اسکیمز آ رہے ہیں, پہلے ہم اسپیسیفائڈ کسی اور کنٹریز پہ کرتے تھے کہ یار ان لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرنا, یہ اسکیمرز ہیں, یہ آپ کے ساتھ یوں کر دیں گے. اب وہی چیز جو ہے روٹیٹ ہو کے ہماری طرف آ رہی ہے, تو اس سے کتنا افیکٹ ہوگا؟ ریپوٹیشن تو خراب ہوتی ہے. پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کینیا والے ہیں اور یہ ساؤتھ افریقن ہیں, نائجیریا, یہ اسکیمر ہیں. ایون کہ فائیور پہ کبھی میسج بھی آ جائے نا, میں اس کو انٹرٹین بالکل بھی نہیں کرتا, ہیلو کر کے چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ. تو کیونکہ پتہ ہے انہوں نے کام کروانا ہے, بھاگ جانا ہے. سیم ایز اٹ از ہماری کنٹری کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے, اس میں ہمارا ہی نقصان ہے, ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے. پہلے بھی ہم لوگ ویسے فری لانسرز اکثر یو ایس اے کے ادھر ادھر کے کلائنٹس آ جائیں نا تو وہ اکثر سنا دیتے ہیں ہمیں, اور ہم لوگ آگے چپ کر جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو اگر پتہ لگ گیا نا, اب مڈل ایسٹ والی سائڈ بھی ہم لوگ زیادہ بدنام ہی ہوں گے. کیونکہ ایک چیز آپ نے مس کر دی ہے کہ ہمارے سٹی کا یہ لون اپروو لوگ کرا کے بھاگ آتے ہیں. یار وہ سین میں نے بتایا ہی نہیں, لون اپروو ہو رہا ہے باہر سے بڑے بڑے لون کروا کے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہمارا جو سٹی ہے وہ 5ویں نمبر پہ ہے اس چیز کے اندر. کہ سٹی کو بین کیا ہے سر, اسی بین ہو چکا. جب تک مجھے آئیڈیا تھا نا تب تک بین نہیں ہوا تھا, مگر یہ ہے کہ لسٹ میں آ چکا تھا. لسٹ میں ہے بین, میرے حساب سے ہو چکا ہے, کیونکہ وہ 2 لڑکوں نے مجھے اپروو کیا ہے. انہوں نے جانا تھا اور وہ بتایا کہ جی اب ہم نہیں جا سکتے بیکاز اب آپ کا شہر جو ہے آ گیا, تو ان کا ڈومیسائل آ گیا اسی جگہ کا ہی ہے. تو لاسٹ میرا آپ سے یہ کوسچن تھا کہ جو ایک نیا لڑکا آئے گا یہ تمام چیزیں سننے کے بعد, وہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس اور کوئی سورس نہیں ہے, وہ کسی بھی فیلڈ میں فری لانسنگ کسی بھی نش میں کرنا چاہے, تو اس کے لیے آپ کو کیا کہیں گے اسٹارٹ میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میکسیمم اپنی اسکلز جو ہیں وہ اس پہ ورک کر کے آؤ. کیونکہ میں نے جو اس چیز کے اندر ایکسپیرینس کیا نا کہ نئے لڑکے جتنے بھی آتے ہیں نا وہ بالکل بھی ٹائم نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے 1 سال کے اندر جو ہے نا ہم لوگ ارب پتی بن جائیں, اتنے ڈالرز کمانے لگ جائیں. تو ایسا پاسبل نہیں ہے. دیکھو شارٹ کٹ بالکل ہے ہی نہیں فری لانسنگ کے اندر نا. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جو اگلا آپ سے کام کروانے آیا ہوا ہے نا, اس کو پتہ ہے کہ کام کی ریکوائرمنٹس کیا تھیں اور میں کیا کروانے آیا ہوں, مجھے ملا یا نہیں ملا. جب تک نہیں ملا تب تک آپ اس نے کچھ بھی نہیں پے کرنا. تو میں اس کو یہ پہلے ریکمینڈ کروں گا کہ سب سے پہلے اسکلز پہ کام کرے. دوسرا جو ہے وہ فائیور سے اسٹارٹ کرے. فائیور ایزی ٹو اسٹارٹ ہے, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. اپر پہ اوپر بھی اس کو انویسٹمنٹ چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے اندر پاسبل نہیں ہے ایز اے اسٹارٹ اپ, ایز اے انیشیل پرسن کے لیے. انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے آپ وقت پہ؟ دیکھیں نا, اپر میرے خیال سے 0.13 سینٹ جو ہے پر کنیکٹ چارج کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو اس کو اپنی پروفائل جو ہے وہ مینٹین کرنی نہیں آئے کہ وہاں پہ رائزنگ ٹیلنٹ نہیں لگوانا آئے گا. جب تک وہ نہیں لگے گا کوئی بندہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. دوسری چیز جو میں سب سے فیس کرتا ہوں نیو پروفائلز کے ساتھ اپر کے اوپر, کہ جب تک آپ کو ارننگ شو نہیں ہوگی آپ کسی کو بھی ہائر نہیں کرو گے. پرسنلی اگر مجھے کہا جائے نا کسی کو ہائر کرنا ہے اپر کے اوپر, میں اس کو ہائر کروں گا جس کے میکسیمم ارننگز ہے, کیونکہ وہ یہ پروف دے رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ لیجٹ ہے اور اس کو کام آتا ہے. تو انیشیل پرسن کے لیے اپر پہ امپاسبل ہے. اس کا لگ کام کر جائے تو کر جائے, یا پھر پرپوزل وہ اس طرح کوئی اچھا پچنگ پرپوزل سبمٹ کر دے کہ اگلا بندہ امپریس ہو جائے کہ نیو پروفائل ہے, اس کے پرپوزل اچھا ہے, ہائر کر لیں. مگر اس کے بعد نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. مجھے تو فائیور نظر آتا ہے انیشیل پرسن کے لیے اسٹارٹ کرنا. چلیں ٹھیک ہو گیا. باقی انشاءاللہ آپ کو کسی اور دن گھیریں گے جب آپ کے پاس فری کا ٹائم ہوگا, اور آپ سے سکون سے ان تمام چیزوں کے اوپر ڈسکشن کریں گے. پوڈ کاسٹ فری ہے, میں کوئی چارج نہیں کر رہا اس کو.
ہاں، چونکہ یہ اسی طرح کی چیزیں یا اس سے بھی کم انفارمیٹیو چیزیں جو ہیں بہت سارے لوگ بہت اچھے اماؤنٹ میں سیل بھی کرتے ہیں کورسز کے نام پہ. تو اسی طرح کے اور اچھے کورسز آئی مین ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور جو بھی آپ کے کوسچنز ہیں، جو ٹاپکس ہیں، تو ان کو کمنٹ سیکشن میں لازمی مینشن کریں. انشاءاللہ اگلے ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.